دانش اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے اسے والدین کی طرف سے حد سے زیادہ پیار ملا تھا۔ اس کے والدین اگرچہ غریب تھے لیکن انہوں نے اس کی پرورش نہایت شاندار طریقے سے کی تھی، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا۔ لیکن دانش نے اپنے والدین کے اس پیار کا الٹا سلا دیا۔ وہ بہت ضدی ہو گیا تھا، بات بات پر ضد کرنا گویا اس کی عادت بن چکی تھی۔ اب جب کہ اس نے پرائمری کا امتحان پاس کر لیا تھا، وہ اپنے باپ سے شہر کے کسی اچھے اسکول میں پڑھنے کی ضد کر رہا تھا، حالانکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کا غریب والد اس قابل نہیں کہ اسے شہر کے اسکول میں داخل کرا سکے۔ لیکن دانش میاں پر تو جیسے شہر کے بڑے اسکول میں پڑھنے کا بھوت سوار تھا۔ آخر اس کے والد نے تنگ دستی کے باوجود اس سے شہر کے اچھے سے اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ دانش چونکہ بہت ضدی تھا، اس لیے والد کا یہ خیال بھی تھا کہ شاید ماحول کی تبدیلی سے وہ بدل جائے۔ دانش کے نئے اسکول کے ماحول میں دل لگ گیا تھا۔ وہ گھر سے تھوڑی دور پکی سڑک تک پیدل آتا، پھر وہاں سے گاڑی میں سوار ہو کر اسکول جاتا۔ ایک دن اسلامیات کی کلاس میں اس کے استاد نے پڑھایا کہ علم بغیر عمل کے کچھ نہیں، یعنی انسان جو کچھ سیکھے اس پر عمل بھی کرے، اگر اس پر عمل نہیں کرتا جو اس نے سیکھا ہے تو اس کا علم بے فائدہ ہے۔ استاد محترم نے یہ مثال بھی دی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ثواب ہے، مثلاً پتھر، کانٹے وغیرہ، لیکن ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی راستے میں پڑے کانٹے اور پتھر نہیں ہٹاتے، حالانکہ وہ معمولی سا پتھر یا کانٹا مخلوق خدا کے لیے بہت بڑی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ دانش کو اسلامیات کے استاد کی یہ باتیں بہت پسند آئیں۔ اس نے تہیہ کیا کہ استاد کے ان باتوں پر عمل کرے گا۔ اسی دن چھٹی کے بعد گاڑی سے اتر کر جب وہ کچے راستے پر چڑھ کر اپنے گھر جا رہا تھا تو اسے راستے میں کچھ ٹہنی پڑی ہوئی نظر آئی جس پر کچھ کانٹے بھی تھے۔ وہ ٹہنی شاید ہوا کے زور سے پاس کھڑے درختوں سے اڑ کر پکی سڑک پر آ گئی تھی۔ دانش نے جو ہی اسے دیکھا تو استاد کی باتیں یاد آ گئیں اور وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکا، لیکن اس لمحے اس کی فطری ضد اس کے آڑے آ گئی اور اس نے سوچا کہ یہ معمولی سا کانٹا مخلوق خدا کے لیے کیسے مصیبت کا باعث بن سکتا ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ کانٹے کو چھوڑ کر سیدھا گھر چلا گیا۔ تقریباً شام ہونے کو تھی کہ اس کی ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس کے والد نے ایمبولینس کو فون کیا اور اس کی ماں کو دلاسا دینے لگا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں ایمبولینس آ جائے گی اور وہ اسے اسپتال پہنچا دے گی، وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ شہر سے اس کے گاؤں تک تقریباً 30 منٹ کا فاصلہ تھا، لیکن 1 گھنٹہ گزر جانے کے باوجود ایمبولینس نہ پہنچ سکی۔ ادھر دانش کی ماں درد کی وجہ سے بے چین تھی۔ اضطراب کی حالت میں دانش کے والد نے اس کو ایمبولینس کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ دانش جب دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں اس نے دوپہر کو اسکول سے آتے ہوئے کانٹا پڑا دیکھا تھا تو اسے ایک ایمبولینس نظر آئی جس کا ایک پہیہ بیکار ہو چکا تھا اور ایمبولینس کا عملہ اس پہیے کو تبدیل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ایمبولینس روانہ ہوئی اور دانش کی ماں کو ایمبولینس میں ڈال کر اسپتال پہنچایا گیا۔ تب دانش کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ ایک معمولی سا کانٹا مخلوق خدا کے لیے کتنی بڑی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ استاد کی بات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کی ماں کو اتنی دیر تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں اور راستے میں پڑی ہوئی چیزوں کو ہٹا دیں، جس سے ہمارے مخلوق اور اللہ تعالیٰ دونوں خوش ہوتے ہیں۔ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔